إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 177 سے آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ ترجمے کے ساتھ مختصر تفسیر بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہماری اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب۔ اصل نیکی یہ نہیں کہ تم اپنے منہ مشرق یا مغرب کی طرف کر لو، ولیکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین۔ بلکہ اصل نیک وہ ہے جو ایمان لائے اللہ پر، آخرت کے دن پر، فرشتوں پر، کتابوں پر اور نبیوں پر۔ وآت المال علی حبہ ذوی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل والسائلین وفی الرقاب۔ اور اللہ تعالیٰ کی محبت میں اپنا مال دے رشتہ داروں کو، قریبی رشتہ داروں کو، اور یتیموں کو، اور مسکینوں کو، اور مسافروں کو، اور سوال کرنے والوں کو، اور گردنیں آزاد کرانے والوں کو۔ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ، اور نماز قائم کرے اور زکوٰۃ دے۔ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا، اور جب وہ عہد کر لیں تو اپنے عہد کو پورا کرتے ہیں۔ وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ، اور وہ صبر کرتے ہیں مصیبت میں اور سختی میں اور جہاد کے وقت۔ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا، یہی لوگ سچے ہیں۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ، اور یہی پرہیزگار ہیں۔ مفسرین اس آیت کے شان نزول میں بیان کرتے ہیں کہ یہ خطاب اہل کتاب اور مومنین سب کو ہے، اور مطلب یہ ہے کہ صرف قبلے کی طرف منہ کر لینا اصل نیکی نہیں جب تک عقائد درست نہ ہو اور دل اخلاص کے ساتھ رب قبلہ کی طرف متوجہ نہ ہو۔ یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ ضروری اعمال کو بجا لاتے ہوئے دوسروں کے عمل کو معمولی اور حقیر نہ سمجھا جائے۔ مثلا ایک آدمی روزوں کی کثرت کرتا ہے تو وہ روزے نہ رکھنے والے کو حقیر نہ سمجھے، نوافل کی کثرت کرتا ہے وہ نوافل نہ پڑھنے والوں کو حقیر نہ سمجھے، درود و سلام پڑھتا ہے، تبلیغ کے کام کرتا ہے، واعظ و نصیحت کرتا ہے، تو جو لوگ یہ کام نہ کریں ان کو حقیر نہ سمجھے۔ اس آیت مبارکہ میں نیکی کے 6 طریقے ارشاد فرمائے گئے ہیں۔ نمبر 1، ایمان لانا۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے کہ وہ حی اور قیوم ہے، علیم حکیم ہے، سمیع بصیر ہے، غنی اور قدیر ہے، ازلی اور ابدی ہے، واحد ہے، لا شریک لہ ہے، کوئی اس کا شریک نہیں، یا یکتا ہے، واحد ہے، تنہا ہے، اکیلا ہے۔ دوسرا، قیامت پر ایمان لائے کہ وہ حق ہے، اس میں بندوں کا حساب ہوگا، ان کے اعمال کی جزا دی جائے گی، جو اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوں گے وہ شفاعت کریں گے، سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سعادت مندوں کو حوض کوثر پر سیراب کریں گے، پل صراط پر گزر ہوگا۔ یہ سب چیزیں حق ہیں۔ نمبر 3، فرشتوں پر ایمان لائے، وہ اللہ کی مخلوق اور فرما بردار بندے ہیں، نہ مرد ہیں نہ عورت، ان کی تعداد اللہ ہی جانتا ہے۔ 4 ان میں سے بہت مقرب ہیں، جبریل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام، حضرت اسرافیل علیہ السلام اور حضرت عزرائیل علیہ السلام۔
चौथा, अल्लाह की किताबों पर ईमान लाना। जो अल्लाह ने नाजिल फरमाई वो हक हैं और उनमें 4 बड़ी किताबें हैं। तौरात जो मूसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई, अंजील जो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई, ज़बूर जो हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई, कुरान जो कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई। और इसके अलावा हजरत शीस, हजरत इदरीस, हजरत आदम और हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर बहुत से सहीफे नाजिल हुए। पांचवा ये कि तमाम अंबिया पर ईमान लाए कि वो सब अल्लाह ताला के भेजे हुए हैं और मासूम यानी गुनाहों से पाक हैं। उनकी सही तादाद तो अल्लाह ही जानता है। उनमें से 313 रसूल हैं। ये भी बात ज़हन नशीन कर लें कि ईमान मुफस्सल जो बच्चों को सिखाई जाती है उसकी असल ये आयत भी है और इसके अलावा दूसरी आयत भी है। फिर फरमाया गया कि अपना माल अल्लाह की मोहब्बत में खर्च करे। 6 लोगों का जिक्र फरमाया गया, जिनमें सबसे पहले रिश्तेदारों पर खर्च करना। हजरत सुलेमान बिन आमिर रदियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है, ताजदार रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, रिश्तेदार को सदका देने में 2 सवाब हैं, एक सदका करने का और एक सिला रहमी करने का। हजरत अबू अयूब अंसारी रदियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सबसे अफजल सदका किनारा कशी इख्तियार करने वाले मुखालिफ रिश्तेदार पर सदका करना है। नंबर 2, यतीमों पर खर्च करना। जिस नाबालिग शख्स के बाप का इंतकाल हो चुका उसे यतीम कहते हैं। हजरत सहल बिन साद रदियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स यतीम की किफालत करे, मैं और वो किफालत करने वाला दोनों जन्नत में इस तरह होंगे। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कलीमा की उंगली और बीच की उंगली से इशारा किया और दोनों उंगलियों के दरमियान थोड़ा सा फासला किया। मिस्कीनों पर खर्च करना। हजरत अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मिस्कीन वो नहीं जो लोगों में घूमता रहता है और एक लुकमा या 2 लुकमे और एक खजूर या 2 खजूरें लेकर चला जाता है। सहाबा कराम रदियल्लाहु ताला अन्हुम ने अर्ज की, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फिर मिस्कीन कौन है? इरशाद फरमाया, जिसके पास इतना माल ना हो जो उसकी जरूरियात से उसे बेनियाज कर दे और ना उसके आसार से मिस्कीनी और फकर का पता चले ताकि उस पर सदका किया जाए और ना वो लोगों से सवाल करता हो। नंबर 4, मुसाफिरों पर खर्च करना। हजरत अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मोमिन को उसके अमल और नेकियों से मरने के बाद भी ये चीजें पहुंचती रहती हैं। इल्म जिसकी उसने तालीम दी और अशात की, नेक औलाद जिसे छोड़कर मरा है, या मुसहफ जिसे मिरास में छोड़ा, या मस्जिद बनाई, या मुसाफिर के लिए मकान बना दिया, नहर जारी कर दी, या अपनी सेहत और जिंदगी में अपने माल से सदका निकाल दिया जो उसके मरने के बाद भी उसको मिलेगा। नंबर 5, साइलों को देना। याद रहे कि सिर्फ उस साइल को अपना माल दे सकते हैं जिसे सवाल करना शरई तौर पर जायज हो, जैसे मिस्कीन, जिहाद और इल्म दीन हासिल करने में मशगूल अफराद वगैरह, और जिसे सवाल करना जायज नहीं उसके सवाल पर उसे देना भी नाजायज है और देने वाला गुनाहगार होगा। अलबत्ता बाज लोग सवाल नहीं करते, उनके लिए सवाल तो जायज होता है, जरूरतमंद भी होते हैं, लेकिन वो नहीं करते, उन्हें बगैर मांगे देना भी जायज है। फिर है गर्दनें छुड़ाने में खर्च करना। गर्दनें छुड़ाने से गुलामों और लोंडियों को आजाद करना मुराद है। हजरत अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो मुसलमान मर्द किसी मुसलमान मर्द को आजाद करेगा, अल्लाह ताला गुलाम के हर उसके बदले में आजाद करने वाले के हर उसको जहन्नम से निजात देगा।
حضرت سعید بن مرجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جب میں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ حدیث سنی اور میں نے جا کر اس کا ذکر حضرت علی بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے کیا تو انہوں نے اپنے ایک ایسے غلام کو آزاد کر دیا جس کی حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہما 10,000 درہم یا 1,000 دینار قیمت دے رہے تھے۔ سبحان اللہ، اللہ سے محبت کرنے والے ہی اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تم ہرگز بھلائی کو نہیں پا سکو گے جب تک کہ اللہ کی راہ میں اپنی پیاری چیز نہ خرچ کرو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض گزار ہوا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون سا صدقہ ثواب کے لحاظ سے بڑا ہے؟ ارشاد فرمایا کہ جب تم تندرستی کی حالت میں صدقہ دو اور تمہیں خود مال کی ضرورت ہو اور تنگ دستی کا خوف بھی ہو اور مالداری کا اشتیاق یعنی شوق بھی ہو، یہ نہ ہو کہ جان گلے میں آ پھنسے اور کہے کہ اتنا فلاں کے لیے اور اتنا فلاں کے لیے، حالانکہ اب تو وہ فلاں کا ہو چکا۔ پھر فرمایا اللہ تعالیٰ نے نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں، جو واجبات ہیں ان کے، چاہے زکوٰۃ کی صورت میں، فطرانہ کی صورت میں، جس طرح کی بھی واجبات ان کے ذمے ہیں وہ ادا کرتے ہیں۔ پھر فرمایا کہ جب وہ وعدہ کر لیتے ہیں تو اس کو پورا کرتے ہیں، جائز وعدوں کو پورا کرنا چاہیے۔ پھر فرمایا کہ وہ صبر کرتے ہیں تنگی اور سختی، تنگ دستی، بیماری، فقر و فاقہ میں، اور پھر جب راہ خدا میں جنگ ہو تو قتال کے وقت بھی صبر کرتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ جتنی صفات ان کی بیان ہوئی یہ صحیح عقائد رکھنے والے، نماز روزہ صدقات کے عامل، صبر کے عادی، وعدے کے پابند اور نیک اعمال کرنے والے ہی اپنے دعوے میں، اپنے ایمان میں کامل طور پر سچے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتل، اے ایمان والو تم پر مقتولوں کے خون کا بدلہ لینا فرض قرار دیا گیا، الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى، آزاد کے بدلے آزاد، غلام کے بدلے غلام اور عورت کے بدلے عورت۔ فمن عفی لہ من اخیہ شیء، پھر اگر کوئی اپنے بھائی کی طرف سے معافی دے دی جائے، فاتباع بالمعروف واداء الیہ باحسان، تو اچھے طریقے سے مطالبہ ہو اور وارث کو اچھے طریقے سے ادائیگی ہو۔ ذالک تخفیف من ربکم ورحمہ، یہ تمہارے رب کی طرف سے آسانی اور رحمت ہے۔ فمن اعتدی بعد ذلک فلہ عذاب علیم، تو اس کے بعد جو زیادتی کرے اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہ آیت اوس اور خزرج کے بارے میں نازل ہوئی۔ ان میں سے ایک قبیلہ دوسرے سے قوت، تعداد اور مال و دولت میں زیادہ تھا۔ اس نے قسم کھائی تھی کہ وہ اپنے غلام کے بدلے دوسرے قبیلے کی آزاد کو اور عورت کے بدلے مرد کو اور ایک کے بدلے 2 کو قتل کریں گے۔ زمانہ جاہلیت میں لوگ اس طرح کی زیادتیوں کے عادی تھے، تو جب اسلام کا دور آیا تو یہ معاملہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس آیت کریمہ کے نازل ہونے کے بعد عدل اور مساوات کا حکم دیا۔ اس پر وہ لوگ راضی ہو گئے۔ اگر کوئی جان بوجھ کر قتل کرے تو قاتل پر قصاص واجب ہے، خواہ اس نے آزاد کو قتل کیا ہو یا غلام کو، مرد کو قتل کیا ہو یا عورت کو۔ البتہ کچھ افراد اس حکم سے مستثنی ہیں۔ زمانے جاہلیت میں تو یہ رواج تھا کہ غلام کے بدلے آزاد لے لیتے تھے، عورت کے بدلے مرد لے لیتے تھے، ایک مرد قتل ہوتا تھا تو 2 کو قتل کر دیتے تھے۔ لیکن جب اسلام آیا اور یہ آیت کریمہ اتری تو اس وقت برابر کا درجہ دیا گیا کہ اگر آزاد کو قتل کیا جائے گا تو بدلہ آزاد ہوگا، غلام کو قتل کیا جائے گا تو بدلہ غلام ہوگا، عورت کو قتل کیا جائے گا تو بدلہ عورت ہی ہوگی۔ پھر یہ بھی معافی کی صورت رکھی گئی کہ اگر جو مقتول کے ورثاء ہیں اگر وہ معاف کر دیں تو یہ ان کو اختیار دیا گیا، اور اگر وہ قصاص کا مطالبہ کریں
تو ان کو بھی چاہیے کہ وہ شدت اور سختی اختیار نہ کریں، اور جنہوں نے دینا ہے جو قاتل ہیں ان کو بھی چاہیے کہ وہ شدت اور سختی اختیار نہ کریں۔ بلکہ اس سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ اخیق کا لفظ آیا یعنی بھائی، تو مطلب یہ کہ اگر کوئی قاتل بھی ہے لیکن وہ اس کا ایمان پھر بھی باقی رہتا ہے، بھائی چارہ ختم نہیں ہوتا، اگرچہ قتل بہت بڑا گناہ ہے، گناہ کبیرہ کا مرتکب فاسق ہوتا ہے، کافر نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ يَا وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، اور اے عقل مندو، خون کا بدلہ لینے میں تمہاری زندگی ہے تاکہ تم بچو۔ کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیۃ للوالدین والاقربین بالمعروف حقا علی المتقین، تم پر فرض کیا گیا ہے کہ جب تم میں سے کسی کو موت آئے، اگر وہ کچھ مال چھوڑے تو اپنے ماں باپ اور قریب کے رشتہ داروں کے لیے اچھے طریقے سے وصیت کر جائے، یہ پرہیزگاروں پر واجب ہے۔ یاد رکھیں کہ وصیت واجب ہونے کا حکم اگرچہ منسوخ ہو چکا، لیکن وصیت کا جواز اب بھی باقی ہے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کسی مسلمان کے لیے مناسب نہیں کہ اس کے پاس کچھ مال ہو اور وہ 2 راتیں اس طرح گزارے کہ اس کی وصیت اس کے پاس لکھی ہوئی نہ ہو، البتہ 1/3 تک وصیت ہو سکتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وصیت مال کے 1/3 حصے میں ہے اور 1/2 بہت ہے، اور یہ بھی یاد رہے کہ وارث کے لیے وصیت درست نہیں۔ حضرت انس بن مالک سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے حقدار کو، جو کوئی بھی حقدار ہے، ہر حقدار کو اس کا حق دیا ہے، خبردار وارث کے لیے کوئی وصیت نہیں۔ البتہ اگر ورثاء راضی ہوں تو 1/2 سے زیادہ میں بھی وصیت ہو سکتی ہے اور وارث کے لیے بھی وصیت ہو سکتی ہے۔ وصیت کرتے ہوئے بھی ورثاء کا خیال رکھنا چاہیے، کیونکہ اس کے بارے میں بھی حدیث شریف میں آتا ہے کہ تمہارا اپنے عیال کو غنی چھوڑنا اس سے بہتر ہے کہ تو انہیں محتاج چھوڑے اور وہ لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلاتے رہے۔ اور یہ بھی یاد رہے کہ اگر مال کثیر ہو تو وصیت کرنا افضل ہے، اور اگر مال قلیل ہو تو وصیت نہ کرنا افضل ہے۔ یوں ہی وصیت کرنے کی صورت میں 1/2 سے کم ہی کرنا افضل ہے۔ پھر اللہ فرماتا ہے فَمَن بَدَّلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ، تو پھر جو وصیت کو سننے کے بعد اسے تبدیل کر دے تو اس کا گناہ ان بدلنے والوں پر ہے۔ ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا جاننے والا ہے۔ فمن خاف من موص جنفا او اثما فاصلح بینہم فلا اثم علیہ ان اللہ غفور الرحیم، پھر جس کو وصیت کرنے والے کی طرف سے جانبداری یا گناہ کا اندیشہ ہو تو وہ ان کے درمیان صلح کرا دے تو اس پر کچھ گناہ نہیں، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ اس سے پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وصیت کرنے کے بعد زندگی کے اندر وصیت کرنے والے کو تو وصیت تبدیل کرنے کا اختیار ہوتا ہے، لیکن فوت ہونے کے بعد کسی دوسرے شخص کو اجازت نہیں کہ وہ اس میں تبدیلی کرے، خواہ وہ بندہ ہو جس کو وصیت کی گئی تھی یا کوئی اور ہو۔ یوں ہی وصیت کے کاغذات میں تبدیلی کی جائے یا مال کی تقسیم میں، یہ درست نہیں ہے۔ بڑے افسوس کی بات ہے کہ آج کل لوگ وصیتوں میں بھی رد و بدل کرتے ہیں، چھپا دیتے ہیں، جعلی وصیتیں بنا لیتے ہیں، وصیت میں تبدیلی کر دیتے ہیں، وصیت پر عمل نہیں کرتے ہیں۔ یہ اہم مسئلہ یاد رہے کہ وصیت کے بارے میں ضروری ہے کہ شریعت نے جو قوانین بنائے ہیں ان پر عمل کیا جائے، ان سے ہٹ کر عمل کی اجازت نہیں۔ مثلا ورثاء راضی نہ ہو پھر بھی 1/2 مال سے زیادہ کی وصیت کر دی جائے اور اس پر عمل کر لیا جائے، یہ سب ناجائز اور حرام ہے۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر کسی عالم یا حاکم یا وصی یا رشتہ دار وغیرہ کو پتا ہو کہ مرنے والے نے جو وصیت کی ہے اس میں وہ کسی سے زیادتی کر گیا یا شرعی احکامات کی پابندی نہیں کر رہا، تو مرنے والے کو سمجھا بجھا کر وصیت درست کرا دے تو یہ شخص اس عمل کی وجہ سے ثواب کا مستحق ہوگا، گناہگار نہیں ہوگا۔ یوں ہی اگر فوت ہونے والا غلط وصیت کر گیا
لیکن بعد میں کوئی حاکم یا عالم یا رشتہ دار وغیرہ یہ لوگ جس کو وصیت کی ہے یعنی جس کے حق میں وصیت کی گئی ہے اس میں اور وارثوں میں شریعت کے مطابق صلح کرا دے تو گناہ گار نہیں بلکہ ثواب کا مستحق ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن و سنت کی پیروی کرنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔